اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، آخذنا معنی بکرا بھی ہوتا ہے اور لیا بھی، اور ہم نے جب وعدہ لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور تم پر، طور پہاڑ کو تم پر ٹیڑھا کر دیا، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم تم کو دے رہے ہیں، بقوتٍ قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب میں ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا۔ ثم تولیتم پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں احکامات دیے اور تم پر جو ہے اس طور پہاڑ کو بھی تمہارے پر نا ایسے ٹیڑھا کر کے کہا کہ اب یہ میرے سے پکڑ لو یہ احکامات نا، اور یہ کتاب لے لو اور اس کو اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یعنی مضبوطی کے ساتھ کیا مطلب کہ اس پر عمل بھی کرنا، اور تم پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہے ہیں اور اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کا وعدہ تم سے جو لیا جا چکا تھا اس کو بھی یاد دلوا رہے ہیں کہ تم کس طرح تم نے اس طور پہاڑ کو جب اپنے اوپر گرتے ہوئے دیکھا تو تم نے کہا کیوں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ضرور جو ہے ان احکامات پر عمل کریں گے، لیکن تم نے پھر کیا کیا، تم نے اس سب وعدے کو اگنور کر کے توڑ کے پھر جو ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کتنے اچھے ہیں نا، کتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر تم سے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا۔ اگلی آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو، اور اسی طرح جو ہے رب العزت ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی کہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اور ہمارے راستے سے منحرف ہو کر دوسروں کی تقلید اور راہوں پر چلنے لگو، ورنہ جو انجام ان کا ہوا تھا وہی تمہارا ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم نے جان لیا ان لوگوں کو، نعتدو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن، فَقُلْنَا ہم نے کہا، لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں جو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ سبت یعنی کہ سبت والا دن جو تھا، ہفتے والا دن، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت کا دن رکھا تھا، جیسے ہمارا جمعے والا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں تم نے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، اور جو دنیاوی کام جو سارے بند کر دینے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس دن نہ مچھلیاں پکڑنی ہیں، لیکن جو تھی مچھلیاں اوبر کرنا پانی پر زیادہ آتی تھی، دریا میں اوبر کر اچھل کر زیادہ اس ہفتے والے دن ہی زیادہ آتی تھی، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ سورہ اعراف 163 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پورے واقعے کی جو ہے ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔
تو اس میں میری پیاری بہنوں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کیا تھا کہ اس طرح کا گروہ تھا کہ وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ انہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا اور کیا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مچھلی نہیں پکڑنی، انہیں یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پورے دھڑلے سے نہ انہیں یہ تھا کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی، بلکہ وہ پورے دھڑلے کے ساتھ یہ جو ہے نافرمانی کر رہا تھا۔ اور جو دوسرا گروہ تھا وہ بھی خلاف ورزی کر رہا تھا، مگر اس خلاف ورزی کو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا دیکھ بھی رہا تھا، یعنی وہ نصیحتیں نہیں کسی کو کر رہا تھا، اور جو نصیحتیں کر رہے تھے ان کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کم وقت تم ان کو نصیحتیں کر رہے ہو جن کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، ان کو نصیحتیں کر رہے ہو۔ تو یہاں جو ہے پہلا گروہ جو ہے بڑے دھڑلے سے، اور دوسرا وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی جو کر رہے تھے ان کو بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور جو نصیحت کر رہے تھے نا ان کو کہہ رہے تھے کہ کیوں تم ان کم بختوں کو نصیحت کر رہے ہو، ان پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ یعنی پہلا جو ہے دھڑلے کے ساتھ کر رہا تھا، دوسرا جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھا صرف دیکھ رہا تھا اور خود وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا۔ یعنی کہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو روک نہیں رہا تھا۔ اور اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچایا گیا، کیونکہ اس نے خدا کے حضور اپنی معذرتیں پیش کرنے کی فکر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ یعنی وہ خود بھی روکتے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس میں تم نے تجارت نہیں کرنی، جیسا کہ ہمارے جمعے والا دن ہوتا ہے نا، اور وہ اب تو صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ 12 بجے سے لے کے جب خطبہ جب ہے 1 اذان ہو جاتی ہے اور خطبہ ہونے تک، نماز ہونے تک صرف 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 بجے تک، یا کہیں 3 بجے تک جمعہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 گھنٹے جو ہے تم نے خرید و فروخت نہیں کرنی، تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ 3 گھنٹے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتے، اور یہاں جو تھا وہ پورا دن تھا، یہاں تک کہ ان کے غلاموں کو بھی کہا جاتا کہ تم جو ہے مالکوں کو حکم دیا جاتا کہ غلاموں کو بالکل جو ہے وہ کام پر نہ لگایا جائے، اور اسی طرح مالک بھی اپنے گھروں میں حتیٰ کہ چولہا بھی نہ جلایا جائے۔ تو اتنی عبادت کا دن ہوتا۔ تو یہاں جو گروہ کامیاب ہوا وہ یہ تھا کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتا تھا اور برائی سے خود بھی باز رہتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ آگے چلیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس کر دیا ہم نے، نَقَالًا لِمَا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو اس کے بعد آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں یہ فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے حکم دیا ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑو۔ تو واقعی اب اس واقعے کو جو پڑھتے ہیں کچھ تو نصیحت پکڑتے ہیں اس سے اور کچھ نہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔